بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لاسٹ ویڈیو میں اللہ رب العزت کے حقوق کی بات کی تھی۔ اللہ رب العزت کے حقوق کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت و عقیدت، اتباع و اطاعت کی حقدار ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو رحمت للعالمین ہیں، جو محسن انسانیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر احسان عظیم فرمایا۔ آپ نے انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا، اس کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا، اس کو کھانا پینا سکھایا، اس کو چلنا پھرنا سکھایا، اس کو بات کرنا سکھایا، اس کو رشتے ناتوں کا حیا سکھایا، رشتے ناتوں کا ادب سکھایا، رشتے ناتوں کا مقام سکھایا، اس کو تجارت سکھائی، اس کو معاشرت سکھائی، اس کو لوگوں سے لین دین سکھایا، اس کو گھر کی زندگی سکھائی، اس کو بازار کی زندگی کا بتایا، حتیٰ کہ کتنی خوبصورت تربیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا طعام الرجل یکفی للاثنین، بہت مختصر اور بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت نچلے درجے کی چیز ہے، لیکن آپ نے زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کی کوئی بات، زندگی کا کوئی حصہ، کسی علاقے کا انسان ہے، کسی رنگ نسل قوم قبیلے کا انسان ہے، کسی بھی زمانے کا انسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا یا 1000 سال بعد کا تھا یا 1000 سال اور زیادہ بعد میں آنے والا انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت زندگی ہمیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طعام الرجل یکفی للاثنین، ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے۔ آپ نے بتایا اماطۃ العزاء عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی جز ایسا نہیں ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ آپ محسن انسانیت ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے، تمام عالمین کے لیے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات رب العالمین ہے، وہ رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت آپ رحمتاً للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ذات بابرکت پر ایمان لایا جائے، آپ کو تسلیم کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اس کو ماننے میں ہی انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، چاہے وہ عبادات کی لائن سے متعلق ہے، چاہے وہ معاملات کی لائن سے متعلق ہے، چاہے وہ معاشرت کی لائن سے متعلق ہے، چاہے وہ گھر کی زندگی کی لائن سے متعلق ہے، چاہے وہ تجارت سے یا سیاست سے متعلق ہے۔ حضور نے محبت و نفرت کا طریقہ بھی سکھایا کہ کسی سے اگر آپ نے بغض رکھنا ہے تو وہ اس کی ذات سے نہیں رکھنا بلکہ اس کے کام سے رکھنا ہے، اور اس کی فکر کرنی ہے کہ کیسے وہ شخص جو ہے اس برائی کو چھوڑ کر کیسے خیر کی طرف آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا خلاصہ صرف اور صرف معاف کر دینا، درگزر کر دینا اور بدلہ نہ لینا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کی اتباع کرنے والا حقیقت میں وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ سے تمہیں محبت ہے تو تم حضور کی اتباع کرو۔ پھر کیا ہوگا کہ جس اللہ سے تم محبت کرتے ہو وہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔
تو اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر سب سے بڑا جو احسان فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضا کیا ہے؟ یہ محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے بڑا تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے اور آپ کی نسبت سے ہر چیز کو جو ہے وہ احترام اور ادب کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، آپ کا احترام، آپ سے عقیدت رکھنا واجب ہے، اسی طرح آپ کی نسبت سے ہر چیز سے محبت رکھی جائے۔ آپ کے اہل بیت سے محبت رکھی جائے، آپ کے صحابہ سے محبت رکھی جائے، آپ کے شہر سے محبت رکھی جائے، اور حتیٰ کہ کھانے پینے میں، لباس میں، چال ڈھال میں اور بات چیت میں ہر اس چیز کو محبوب رکھا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تذکرہ کر کے، ان کو یاد رکھ کے، ان کو مستحضر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح اور شام درود پڑھا جائے۔ درود شریف پڑھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر، آپ کی کڑھن، آپ کی لگن، اس کو لے کر پوری دنیا میں پھرا جائے۔ اگر میں اور آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر لیتے ہیں، میں اور آپ اتباع سنت میں ادھورے رہیں گے، نامکمل رہیں گے، جب تک کہ میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں، آپ کی کڑھن میں، آپ کے درد میں وہ کون سا غم تھا جو سینہ نبوت کے اندر تھا، جس کی وجہ سے آپ بے چین رہتے تھے۔ آپ کی صفات کے اندر آتا ہے متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست لہ راحہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین رہا کرتے تھے۔ تو اس غم کے اندر اتباع کرنا، اس سے اتباع سنت مکمل ہو جائے گی۔ اس غم کے اندر اتباع کرنا ضروری ہے، اور یہ وہ غم تھا، یہ وہ فکر تھی جس کی برکت سے میں اور آپ آج مسلمان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور اہل بیت کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سیاست، تجارت، معاشرت، معاملات نہیں سکھائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غم بھی امت کو منتقل فرمایا۔ آپ نے صحابہ کو وہ محنت سکھائی، وہ کام سکھایا، اور وہ کڑھن اور فکر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منتقل فرمائی، جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی محنت بنایا، آپ کے درد کو اپنے سینے سے لگایا، اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا۔ نہ ان کے راستے میں مال و دولت رکاوٹ بن سکے، نہ پکے ہوئے پھل رکاوٹ بن سکے، نہ باغات رکاوٹ بن سکی، اور نہ ہی بیوی بچے ان کے راستے کی رکاوٹ بن سکے، نہ ہی سفر کی مشقت، نہ ہی کسی منزل کا دور ہونا، نہ خطرناک راستے، کسی بھی قسم کی دنیاوی کوئی چیز وہ ان کا راستہ نہیں روک سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر کو، آپ کی محنت کو، آپ کے غم کو لے کر وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی خوبصورت زندگی کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا اور پوری دنیا میں پھیلایا۔ تو میں اور آپ، ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرنے والے ہیں، ہم زندگی کا کوئی بھی جو ہے وہ شعبہ اس سے ہم متعلق ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم استاد ہیں، ہم صحافی ہیں، ہم سیاست دان ہیں، ہم کسان ہیں، زراعت کا کام کرنے والے ہیں، کوئی بھی کام کرنے والے ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہیں، سب سے پہلے میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، آپ والا غم، آپ والی فکر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک درد، یہ میرا اور آپ کا درد ہے، یہ میری اور آپ کی کڑھن ہے، یہ میری اور آپ کی فکر ہے، یہ میری اور آپ کی محنت ہے۔ کیا محنت کہ پوری دنیا کی انسانیت، ایک ترسی ہوئی انسانیت، آج سنت زندگی کو چھوڑ کر
پوری امت انتہائی پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آج امت پریشان ہے. تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی ان تک پہنچانی ہے. ان کو بتانا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے دنیا کے سارے غموں سے نجات مل سکتی ہے، کیسے انسانیت کو دوسرے انسانوں کے ظلم سے نجات مل سکتی ہے، کیسے انسانیت ایک بہترین اور ایک خوشگوار اور ایک اعلیٰ ترین زندگی کی طرف آ سکتی ہے. اس کے لیے میں نے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک اور سنت زندگی کو لے کر جانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے. یہ بھی میرا اور آپ کا کام ہے. اس سے اتباع سنت مکمل ہوگی. اگر میں اور آپ سمجھ لیں کہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم تسبیحات بھی ہر نوعیت کی کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، ہم ہر لحاظ سے مکمل ہیں، نہیں، ہم مکمل اس وقت تک اتباع سنت میں نہیں ہو سکتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع آپ کے غم کے اندر، آپ کی فکر کے اندر، آپ کی کڑھن کے اندر نہ کر لیں. ایک نبی کو سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ کان غلام من الیہود یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال اسلم یا غلام فنظر الى ابیہ وهو عند رأسه فقال اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد للہ الذي انقذه من النار. ایک یہودی بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا. وہ بچہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کر جا رہے. دو جہان کا بادشاہ، دو جہان کا تاجدار ختم نبوت، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، ایک بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں. اور آپ کو غم کیا ہے، آپ کو فکر کیا ہے، آپ کو کڑھن کون سی لاحق ہے کہ کیسے یہ بچہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، کیسے یہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جائے. آپ اس کے سر کی طرف بیٹھے، آپ نے کہا اے بچے تو کلمہ پڑھ لے. اب آپ دیکھیں یہودی باپ ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، کہ تم ایمان والوں کے لیے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کو پاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنا اتنی فکر کے ساتھ ہے، اتنی کڑھن کے ساتھ ہے، اتنے درد کے ساتھ ہے. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ کسی عورت کا بچہ اگر وہ آگ کی طرف جا رہا ہے تو کتنے درد اور فکر اور کڑھن سے وہ اس کی طرف لپکے گی، اس کی طرف بھاگے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنا بھی اتنی فکر کے ساتھ تھا کہ یہودی باپ اپنے بچے سے کہنے لگا اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم کی بات کو مان لو. ایسا نہ ہو کہ تم ان کی بات کو نہ مانو تو ان کو کچھ ہو جائے. اتنی فکر سے حضور نے بات کی. اس بچے نے کلمہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لا رہے ہیں. آپ کا چہرہ مبارک روشن ہو چکا ہے، آپ کے چہرے مبارک پر بشاشت کے آثار ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو اس فکر کے اندر بھی اتباع کرنا یہ ضروری ہے. تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی بھی فکر کرنی ہے، پوری انسانیت کی فکر کرنی ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم سے نماز روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سمجھتے ہیں ہم سے پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھ سے اور آپ سے اس کام کے بارے میں، اس فکر کے بارے میں، اس محنت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. آج مسلمان نماز نہ پڑھنے کو گناہ سمجھتا ہے، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہے، خیانت کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کو گناہ سمجھتا ہے، حج نہ کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر اس بات کو جو غلط ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. لیکن آج کا مسلمان وہ اس محنت کو چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا جس سے ساری برائیوں کا خاتمہ ہوگا، جس سے ساری اچھائیاں معاشرے کے اندر زندہ ہوں گی. آج کا مسلمان اس محنت کو چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا.
نماز کا چھوڑنا یہ گناہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ محنت جس سے سارا معاشرہ نمازی ہوگا، ہر گھر میں ہر فرد نمازی ہوگا، اس محنت کو چھوڑنا گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اختیار کرنا ہے، جس محنت کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین زندہ ہوا۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنی ذات کے اعتبار سے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں اس محنت کی طرف آ جاؤں، اور پھر ہر مسلمان کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی طرف آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔